خالق لم یزل و لا یزال کا ارشاد ہے، صاحبان ایمان تمہارا فریضہ ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ عذاب دینے والے فرشتے مزاجاً بڑے سخت ہیں، ان کو رحم نہیں آتا کہ کس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وہ پابند حکم الہی ہیں، وہی کچھ انجام دیتے ہیں جو ان کا خالق انہیں حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اسباب جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں ایک مہم سبب ہے ولایت معصوم کا انکار، کیونکہ روایات میں واضح ہے کہ من کان فی قلبہ، کہ ہر وہ انسان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض آل محمد ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور دوسرا، قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں تو فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ کوئی منظر ایسا ہے کہ جہنمی جہنم میں جل رہا ہے، جنتی اس سے پوچھ رہا ہے کہ بتا تو صحیح تو جہنم کی سقر وادی میں کیوں گیا؟ اور معصوم نے فرمایا جہنم کی سقر وادی اگر ایک سانس لینا تو دنیا کی ہر شے پگھل جائے۔ اس میں جہنمی جہنم میں ہے، جنتی پوچھتا ہے ما سلککم فی سقر، تو نے کیا کیا کہ تو جہنم کی وادی سقر میں جا پہنچا؟ جو جواب اس نے دینا ہے نا، خدا نے اس کو اپنا قرآن بنایا ہے، اور خدا نے اس کے جواب کو نقل کیا کہ وہ یہ کہے گا لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو یہ آیت کیا کہتی ہے کہ جس طرح منکر ولایت معصوم جہنم میں جائے گا، تارک الصلاۃ بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک ہے تارک الصلاۃ، ایک ہے نماز کو خفیف سمجھنے والا، ایک سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کی بات نہیں، کیونکہ سید الانبیاء نے واضح کہہ دیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے نماز کو ترک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ الفارق بین المسلم والکافر الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان جو تمیز والی شے ہے وہ نماز ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک وہ ہے جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، کبھی وقت پہ پڑھ لی، کبھی قضا پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، اس کو کہتے ہیں متہاون صلاۃ، نماز کو خفیف سمجھنے والا، اہمیت نہ دینے والا۔ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بی بی عالم، یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 83 میں ہے کہ بی بی عالم آئی اپنے بابا کے پاس،
عرض کرتے ہیں یا ابتا یا رسول اللہ، میرے بابا جان، اے اللہ کے رسول، ما لمن تہاون بالصلاۃ من الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں میں سے جو نماز کو مہم نہیں سمجھتا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اچھا سوال ہے، بی بی عالم تیری اور میری ہدایت کے لیے سوال کر رہی ہیں۔ بابا، من تہاون بالصلاۃ من الرجال والنساء، چاہے وہ نماز کو اہمیت نہ دینے والا مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کو کیا ہوگا؟ سید الانبیاء نے فرمایا، بیٹی، من تہاون بالصلاۃ من الرجال والنساء ابتلاہ اللہ بخمسۃ عشر خصلہ، بیٹا جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، خداوند عالم کی ذات اس کو 15 مصیبتوں میں مبتلا کرے گی۔ 15 ستۃ منہا فی الدنیا، 6 تو ہوں گی مصیبتیں اسی دنیا میں، نماز کو اہمیت نہ دینے والے پہ 6 مصیبتیں آئیں گی دنیا میں۔ ثلاثۃ عند الموت، 3 مصیبتیں آئیں گی جب مر رہا ہوگا۔ ثلاث فی قبرہ، 3 مصیبتیں آئیں گی جب قبر کے اندر جائے گا۔ وثلاث اذا خرج من قبرہ یوم القیامہ، 3 مصیبتیں آئیں گی جب قبر سے نکلے گا قیامت کے دن۔ 6 دنیا والی، 3 عند الموت، اور 3 فی القبر، اور 3 اذا خرج من القبر، یہ 15۔ پھر حضرت نے تفسیر میں اما اللواتی تصیبہ فی الدنیا فَأُولَاهُنَّ أَن يَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْ عُمْرِهِ، کہ وہ 6 مصیبتیں جو دنیا میں اس پہ آنے والی ہیں، سب سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں برکت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ بے برکت زندگی، کسی کو ذرا بھی فائدہ اس بدبخت سے نہیں ہے جو نماز کو اہمیت نہیں دیتی۔ یہ پہلی مصیبت۔ دوسری، یرفع اللہ البرکۃ من مالہ، اس کے مال سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے۔ کوئی انسان اس کے مال سے فائدہ نہیں اٹھاتا، شراب پہ لگا رہا ہے، جوئے پہ لگا رہا ہے، زنا پہ لگا رہا ہے، بدماشی پہ لگا رہا ہے، کار خیر پہ لگانے کی اس کو توفیق نہیں، کیونکہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا۔ تیسرا فرمایا یمحو اللہ من وجہہ سیماء الصالحین، اللہ کی ذات اس کے چہرے سے اپنے نیک بندوں کی علامتوں کو مٹا دے گی۔ منحوس چہرہ، یمحو اللہ سیماء الصالحین، نیک لوگوں کی علامتیں اس کے چہرے سے خدا مٹا دے گا۔ لا یوجر علی عمل یعملہ، ایک مصیبت یہ آئے گی کہ جو عمل کرے گا اس کا اجر نہیں ملے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ عمل جو ولایت معصوم کے بغیر ہے اس کا بھی کوئی اجر نہیں آخرت میں، اور وہ عمل جو نماز کے بغیر ہے اس کا بھی آخرت میں کوئی اجر نہیں، کیونکہ معصوم نے فرمایا تھا ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا،
نماز قبول ہو گئی تو دوسرے عمل قبول ہوں گے، نماز قبول نہیں ہوگی تو کوئی عمل قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں۔ اب میں تفصیل میں جاؤں گا تو شاید کچھ پریشان ہو جائیں گے، پھر جملہ ذہن میں رکھیں، جو کچھ کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، نماز قبول نہیں تو یہ کوئی نیکی قبول نہیں۔ نماز مانند ولایت علی ابن ابی طالب ہے، جس طرح ولایت امام کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، اسی طرح نماز کی قبولیت کے بغیر بھی کوئی عمل لا یوجر ولا اس پہ ذرا بھی آخرت کا اجر نہیں ملے۔ پانچویں مصیبت، لا یرفع دعاء الی السماء، ایسے بدبخت کی دعا آسمانوں کی طرف نہیں جاتی، یعنی اس بدبخت منحوس کی دعا بھی خدا قبول نہیں کرتا۔ آخری تو عجیب ہے، لا حظ لہ فی دعاء الصالحین، نیک بندے جو دعا مانگتے ہیں، سارے مومنین کے لیے مانگتے ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ جو صالح لوگ سب مومنوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اس نیک لوگوں کی دعا میں اس کا ذرہ بھی حصہ نہیں ہے، نہ اپنی قبول ہوگی نہ دوسروں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ ہوگا۔ یہ فرمایا سید الانبیاء نے۔ صلوات پڑھیں حضرت کے بعد۔ اما اللواتی تصیبہ عند الموت، وہ تین مصیبتیں جو اس کو موت کے وقت آن پہنچے گی، اولاہن ان یموت ذلیلا، پہلی مصیبت یہ ہے کہ ذلت کی موت مرے گا۔ نماز کو اہمیت نہ دینے والا یموت ذلیلا، ذلیل ہو کے مرے گا۔ دوسرا یموت جائیا، بھوکا ہو کے مرے گا۔ تیسرا فرمایا یموت عطشانا، پیاسا ہو کے مرے گا۔ بیٹا اتنا پیاسا ہوگا کہ لو سقیا من انہار الدنیا لم یربا عطشو، بیٹا دنیا کی ساری نہروں کا پانی اس کو پلا دو پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ نماز کو اہمیت نہ دینے والا، تین یہ ہو گئی۔ اما اللواتی تصیبہ فی قبرہ، وہ مصیبتیں جو قبر میں اس پہ نازل ہوگی، سب سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ اس کا استقبال بھی وہ فرشتہ کرے گا جس نے اس کو عذاب دیا۔ قبر میں ہم لٹا رہے ہیں نا اس کو، آگے وصول کون کر رہا ہے؟ یوکل اللہ الملک، اللہ کی ذات اس کو ایک فرشتے کے سپرد کرے گی جو شروع سے ہی اس کو عذاب دینا شروع کر دے گا۔ وَنَفْسَا اِذَا أَسْلَمَنَ الْأَحِبَّاءُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ الْغِلَاظِ الشِّدَادِ، آئیو میری جان تیرا بنے گا کیا جب تیرے پیارے تجھے سخت مزاج فرشتوں کے حوالے کر رہے ہوں گے۔ یہ معصوم نے فرمایا، یہ فرشتہ استقبال کرے گا، لے گا، عذاب میں ہوگا۔ دوسری مصیبت، یزیق و قبرو، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ روایات کے لیے چاروں پارٹ مل جاتے ہیں، ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں، سر کی مخ ناخنوں سے نکل جاتی ہے۔ کس کی؟ نماز کو اہمیت نہ دینے،
اس لیے صادق آل محمد کا فرمان ہے، صلوات پڑھیں۔ حضرت فرماتے ہیں من احب ان یکون قبرہ وسیحا فسیحا فلیأت المساجد، جو یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی قبر وسیع ہو جائے، کچھ وقت اللہ کی مسجد میں بیٹھ کے خدا سے راز و نیاز کیا کرے، قبر وسیع ہو جائے۔ اس لیے تو آپ کے امام نے فرمایا تھا لوگوں، دنیا کی مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھنا، عبادت کرنا علی کو جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ فرمایا جنت میں تو علی خود خوش ہوگا نا، دنیا کی مسجد میں بیٹھ کے عبادت کروں گا، علی کا رب خوش ہوگا۔ اور علی نام ہی اس ذات کا ہے جو اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی کو مقدم کرتا ہے، تب ہی تو مرتضیٰ ہے۔ قبر تنگ ہوگی، وسیع کرنا چاہتے ہو، مسجد میں گئے کرو۔ پھر فرمایا یکون قبرہ مظلما، اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا قیامت تک۔ تاریک تنگ قبر اس بدبخت کی۔ اما اللواتی تصیبہ یوم القیامہ، وہ مصیبتیں جو قیامت والے دن اس تک پہنچیں گی، اذا خرج من قبرہ، جب اپنی قبر سے نکلے گا، فَأُولَاهُنَّ يُصْحِبُهُ مَلَكَ عَلَى وَجْهِهِ وَالْخَلَائِقُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، نکلے گا فرشتہ آ جائے گا، زنجیروں میں جکڑ لے گا، منہ کے بل گرائے گا، کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہا ہوگا، سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ والخلائق ینظرون الیہ، جہان اس کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ جو منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہے، یہ بدبخت کون ہے جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس کے بعد یحاسب حسابا شدیدا، اس سے سخت حساب لیا جائے گا، سخت حساب۔ اس کے بعد آخر میں اس کے گلے میں جہنم کا توق ڈال کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ بیٹا یہ ہے اس کا عذاب جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا۔ ساری رات جلوس ماتم، نماز کے ٹائم سو گئے آزادہ، کیا فائدہ؟ اذان علی اکبر سن لی، رو کے گھروں کو چلے گئے، دو فریضے بھی نہیں پڑے، آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، خنجر یاد رہ گیا، حسین کا صدقہ یاد نہ رہا۔ یہ ہماری حالت ہے میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے اندر کوئی انقلاب لے آؤ۔ لباس بدلنے سے بندہ آزادار نہیں بنتا، حالات بدلنے سے بدلتا۔ کم از کم پہلے بے نماز تھا تو محرم کی مجالس سے نمازی تو بن جاؤ۔ پہلے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اب زکوٰۃ اور خمس دینا شروع کر دوں، پتہ تو چلا نہ کہ کوئی کام ہوا۔ ہزاروں لاکھوں اربوں خرچ کیے، وقت دیا، نتیجہ کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگرچہ آپ کو میری باتیں ناگوار گزریں گی، لیکن کیا کروں، میری بھی ایک بیماری ہے،
کہ حق چھپا کے میں گنگا شیطان نہیں بننا چاہتا۔ جو میں نے دین سمجھا ہے وہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ آخری وقت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بلاؤ میرے رشتہ داروں کو، میں نے کوئی آخری بات کرنا تھا۔ میرے بھائیوں آئے، دوڑ کے آئے، فرمایا یاد رکھو جو سن رہے ہو نا، جو نہیں ہے ان تک پہنچانا۔ امام نے یہ بھی تاکید کی ہے روایت میں کہ جو آپ آئے ہیں نا، جو میں کہہ رہا ہوں، جو غائب ہیں ان تک پہنچانا۔ اور پھر امام نے فرمایا لن ینال شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہم اہل بیت بھی اس کی شفاعت نہیں کریں۔ اس کا کیا علاج ہے میرے بھائیو؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آؤ توبہ کرنے کے دن ہے، بن جاؤ حر۔ کشتی نجات رکی ہوئی ہے، چند دن کے لیے رکی ہے، ہو جاؤ سوار۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، سید الانبیاء نے ہماری نجات کا وسیلہ حسین ابن علی کو چھوڑا۔ کشتی نجات ہے، سوار ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ جو سوار ہو جائے گا بچ جائے گا، جو رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ زبانی سوار نہیں ہونا چاہیے، عملاً سوار ہونا چاہیے۔ خدا غری کے رحمت کرے علامہ علی نقی علیہ رحمہ بڑے حسین جملے ارشاد فرماتے تھے، میں نے ان کی کتاب میں پڑھا، تعلیم فرماتے ہیں کہ اگر تم سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو اور کشتی سمندر کے درمیان ہے، آپ کھڑے ہو کے کشتی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، مٹیریل کتنا اچھا ہے، چلنا کتنا اچھا ہے، رنگ ڈھنگ کتنا اچھا ہے۔ فرمایا چونکہ آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں، اجر ضرور ہے، لیکن ابھی تم سوار تو نہیں ہوئے، تم تو کنارے پہ کھڑے ہو نا اور کشتی وسط میں ہے۔ فرمایا اگر یہ کشتی بھور میں پھنس جائے اور ظالم طوفان اس کا بند سے بند جدا کر دے، آپ وہیں باہر کھڑے ہوئے اس پہ رونا شروع کر دیں کہ کتنی پیاری کشتی تھی، ظالم طوفان نے اس کا بند سے بند جدا کر دیا۔ یہ رونا بھی عبادت ہے، چونکہ تو مظلومیت پہ رو رہا ہے، لیکن ابھی تو سوار تو نہیں ہو، باہر کھڑا ہے۔ کشتی آئے ساحل پہ، تو سوار ہو جائے۔ اب ذرا سوچ، سوار ہونے سے پہلے تیری کیفیت کیا تھی، سوار ہونے کے بعد تیری کیفیت کیا ہے۔ سوار ہونے سے پہلے تیرا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا تیری مرضی کے مطابق تھا، جب کشتی پہ سوار ہو گیا اب تیری مرضی ختم۔ کشتی چلے گی تو تو چلے گا، وہ رکے گی تو تو رکے گا۔ اگر اسی طرح اپنی حرکت اور سکون کو آل محمد کے حکم کے مطابق کر دے، جنت تو کیا، جنت کا خالق بھی منتظر ہو۔ اس لیے میرے بھائی یہ کشتی رکی ہی ہمارے لیے کہ کوئی اور بن کے اس پہ سوار ہو جائے۔ پانی بند ہو گیا اہل بیت کا، تڑپ رہے ہیں پیاسے، بدبخت پانی نہ دیتے تو کوئی حرج نہیں تھی، تانے نہیں دیتے، یقین کرو تانے دیتے تھے۔ حسین دیکھنا دریا کا پانی مچھلی کے پیٹ کی طرح چمک رہا ہے، ہر کوئی پی سکتا ہے، لیکن حسین نہ تو پی سکتا ہے، نہ تیرے اہل و عیال پی سکتا ہے۔ اسی
طرح وقت گزر رہا ہے میرے بھائی اور بزرگوں، وہ وقت بھی آیا، آ گئی وہ رات قیامت والی، اور جس کو شب عاشور کہتے ہیں۔ اس رات امام علیہ السلام نے اپنے سارے صحابہ کو کہا، میرے صحابہ، نانے کی امت تمہارے خون کی نہیں، میری رگوں کے خون کی پیاسی ہے، چلے جاؤ، خود بھی چلے جاؤ، میری اہل بیت کا بھی ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، اور کوئی میرے اکبر کو لے جائے، کوئی میرے عباس کو لے جائے، کوئی میرے قاسم کو لے جائے، اتنے دور چلے جاؤ، کل جب میں استغاثہ بلند کروں، عالم الناصر ینصرنی، تم یہ سن نہ سکو۔ جب یہ جملہ امام نے فرمایا، جناب ابو الفضل العباس یا زہیر ابن کین اٹھے اور کہا، مولا اے فرزند زہرا، کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے چھوڑ کے چلے جائیں، اگر آج چلے گئے کل تیری ماں زہرا کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ جو میدان معاشر میں کہے گی، اور میرے حسین کو جنگلوں میں چھوڑ کے آ گئے، یہ تو ایک جان ہے، اور تیری محبت میں کئی بار ذبح کیا جائے، لاشوں کو جلایا جائے، خاک کو صحرا میں بکھیرا جائے، پھر زندہ کیا جائے، حسین کٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، تجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ امام نے دعائے خیر دی اور فرمایا، یاد رکھو اگر نہیں جاتے نا، کل تم سارے مارے جاؤ گے۔ امام نے صحابہ کو اپنی اپنی مکتب دکھائی، حیدر سب کو دکھا چکے، مجمع کے وسط سے امام کا کڑیل جوان بیٹا